اور اب اس آیت کے آخری اور جسے میں سب سے خوبصورت حصہ سمجھتا ہوں، شاید اللہ مجھے ہدایت دے گا۔ کس چیز کی ہدایت دے گا؟ آپ جانتے ہیں یہ زبان بہت اعلیٰ ہے، اور اس کتاب میں آپ کو گرامر کا سبق دینے لگوں تو آپ کے سر میں درد ہو جائے گا۔ سو میں آپ کے لیے اس کو آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عربی زبان میں جب آپ کہتے ہیں وہاں، اور بعض مرتبہ جب آپ کہتے ہیں وہاں اس جگہ، جب آپ کہتے ہیں وہاں اس جگہ، تو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ کو آپ کی منزل کا راستہ دکھا رہا ہوں۔ اگر آپ صرف وہاں کہیں، ہو سکتا ہے آپ وہاں پہنچ جائیں، اور پھر آپ کو کہیں اور پھر کہیں اور پھر کہیں اور جانا ہو۔ لیکن جب میں آپ کو کہوں وہاں اس جگہ، تو پھر میں نے یہ کہا ہے یہ ہے جہاں آپ کو جانا ہے، اور آپ کو یہاں سے آگے نہیں جانا ہے۔ جب عربک میں استعمال ہوتا ہے، اس عربک کے معنی ہوتے ہیں یہ انتہا ہے، اس دنیا میں اس سے بڑی چیز نہیں مانگی جا سکتی۔ اگر آپ کو یہ منزل مل جائے، مانگنے کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں ہے۔ اگر لفظ استعمال ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہاں جائیں اور پھر وہاں سے کہیں اور آپ نہیں دیکھیں۔ اگر لفظ استعمال ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہاں جائیں اور پھر وہاں سے کہیں اور آپ نے دیکھا۔ میں اس آیت میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں؟ آپ اس آیت میں اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ ایسی چیز ہے جس سے بہتر کچھ نہیں۔ یہ انتہائی بہترین جگہ ہے، اور یہ انتہائی بہترین جگہ کیا ہے؟ اس نے کہا اس کے قریب مجھے امید ہے اللہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ قریب کا، بالکل اس کے قریب کا۔ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس وقت جہاں ہوں، اب سادہ الفاظ میں اس کا مطلب سمجھیے۔ ہم سب کے پاس الحمدللہ ثم الحمدللہ کچھ نہ کچھ ہدایت موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم جمعے کے دن اللہ کے گھر بیٹھے ہیں تو اللہ نے کچھ نہ کچھ ہدایت دی ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے زیادہ ہدایت دی ہے، کچھ لوگوں کو کم دی ہے، کچھ کے پاس زیادہ علم ہے، کچھ کے پاس کم ہے، کچھ زیادہ دھیان سے نماز ادا کرتے ہیں، کچھ کم دھیان سے نماز پڑھتے ہیں۔ ہم سب ایک ہی سطح پر نہیں ہوتے، یہ حقیقت ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ دعا آپ سے کیا کہہ رہی ہے؟ میرا آخری مقصد یہ ہے کہ میں اللہ سے زیادہ قریب ہو جاؤں، جہاں میں اب ہوں اس سے بھی زیادہ۔ میں کسی دوسرے کے ساتھ موازنہ کرنے کے لیے یہاں نہیں ہوں، بلکہ میں یہاں اس لیے ہوں۔ اگر میں صرف اس پر کام کروں کہ جہاں میں اب ہوں اس سے بہتر ہو جاؤں، تو یہ اللہ کے سامنے آخری درجے کی کامیابی ہے۔ اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں۔ آپ کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتے، میں کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہم سب صرف یہ کر سکتے ہیں کہ بہتر ہو جائے، پھر تھوڑا اور بہتر، اور پھر تھوڑا اور بہتر۔ اور اللہ سے تھوڑا قریب ہوتے ہوئے اگر کوئی مر جائے اللہ سے قریب ہوتے ہوئے، تو وہ کامیاب ہے۔ آپ جانتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں لوگ دوسروں سے موازنہ کرتے ہیں۔ اچھا، اس نے تو پورا قرآن یاد کیا ہے، دیکھو یہ کیسے تلاوت کرتا ہے، یہ ہر روز مسجد میں آتا ہے، یہ اذان سے پہلے ہی آ جاتا ہے، یہ اللہ کی بہت عبادت کرتا ہے، اس کے پاس بہت علم ہے، یہ بہت زیادہ عربی جانتا ہے، یہ تفسیر جانتا ہے، یہ جانتا ہے، یہ وہ جانتا ہے، یہ بطور مسلمان مجھ سے بہتر لباس پہنتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اپنے ساتھ کسی کا موازنہ نہ کریں، اللہ یہ نہیں چاہتا۔ اللہ آپ کو دوسروں کے ساتھ رکھ کر نہیں دیکھے گا۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ موازنہ دوسروں کے ساتھ کریں یا دنیا کے ساتھ اور آخرت کو بھول جائیں، یہاں تک کہ دنیا میں بھی نہیں۔ اس کی خواہش مت کرو کہ دوسروں کے پاس کیا ہے۔ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اپنے ساتھ یہ نہ کرو۔ سو ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ پہلی بار قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ 35 سال کے ہیں، آپ نے 30 سال تک کتاب نہیں کھولی۔ سو آپ نے آج فیصلہ کیا کہ آپ آج قرآن پڑھیں گے، اور آپ کو بسم اللہ تک نہیں آتی، آپ نہیں جانتے با کیسے ہوتی ہے۔ اب آپ کو بچوں کی طرح سیکھنا پڑے گا۔ یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک بات ہے۔ جب آپ نے الف پڑھا، آپ نے با پڑھا، تو آپ نے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کی، اور اس دوران اگر آپ مر جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ عالم سے بہتر ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن کے حافظ سے بہتر ہوں، جس نے پوری کتاب یاد کی ہے لیکن اس کو جانا نہیں، اپنے آپ کو بہتر انسان نہیں بنانا چاہا۔ کون خود کو بہتر بنانا چاہتا ہے یہ اس کے دل میں ہے، اور اللہ یہ جانتا ہے۔ سو آپ کا اللہ کے ساتھ جیسا بھی تعلق ہے اسے کمتر نہ جانیں۔ لوگ آپ کو کمتر جان سکتے ہیں لیکن اللہ آپ کو کمتر نہیں جانتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہدایت مشکل ہے، قیمتی ہے، آسانی سے نہیں ملتی، اور اللہ نے اس کے دروازے بالکل کھلے چھوڑ رکھے ہیں۔ وہ مجھ سے اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ میری طرف بڑھو اور کہو اے اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے اپنے قریب کر لے، کھڑا ہونے کے حوالے سے اور ہدایت یافتہ ہونے کے حوالے سے۔ اس آیت کا آخری لفظ اصل میں یہ بتا رہا ہے آپ جو یہ دعا کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے سے کچھ نہ کچھ ہدایت پر ہیں، اس لیے آپ کو نہیں کہنا چاہیے کہ آپ بے ہدایت ہیں۔ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو دعا کرنے کے قابل بنایا ہے، یہ اس کی طرف سے ہدایت کا تحفہ ہے، اور اللہ آپ کو مزید دے گا، اور اللہ آپ کو مزید دے گا، اور اللہ آپ کو مزید دے گا۔ یہ مسلمان کی مثبت سوچ ہے۔ جب اس دنیا میں ہدایت آتی ہے تب آتی ہے، جب آپ جانتے ہیں
इत्मीनान आ जाता है और हमारे दिल को सुकून आ जाता है। आप जानते हैं जब इत्मीनान आ जाता है और हमारे दिल को सुकून आ जाता है, और इसी के साथ में एहतमाम करना चाहेगा। जब हमारे दिल में सुकून आ जाता है, जब हमारा दिल मुतमईन होता है, तब उस शख्स के इर्द गिर्द के लोग भी, वो लोग, ये सुकून उनको भी मिलता है, ये ईमान भी उन तक पहुंचता है, ये सुकून पूरे खानदान में फैल जाता है, ये सुकून दोस्तों के दरमियान फैल जाता है, ये सुकून बरादरी में फैल जाता है। जब हिदायत आती है, अगर दुनिया का मसला तंजिया फसाद है, नफरत है, अगर दुनिया का मसला जंग है, तो इन सब का हल कोई और पॉलिसी या मजीद हथियार नहीं है। ये हल नहीं है, ये मुआशी सरमायाकारी नहीं। इंसानियत को जो चाहिए वो है हिदायत, क्योंकि हिदायत के बगैर आप अमन कायम नहीं कर सकते, आप बिल्कुल नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा अमन किसको चाहिए? उन्हें जो यकीन रखते हैं, जो ईमान की तरफ आए। ये है जो हम अल्लाह से मांग रहे हैं। जब आप और हम दुनिया में अमन की दुआ करते हैं, मुसलमान सरजमीन पर अमन की, उनके लिए अमान की, जिन पर जुल्म हो रहा है, जब हम ये तमाम दुआएं मांगते हैं तो हम बराह रास्त अल्लाह से अपने लिए हिदायत में बरकत मांगते हैं, और उनके लिए भी जो हमारे इर्द गिर्द हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत में बरकत अता करे और हमें उनमें से बनाए जो अपने मुस्तकबिल के बारे में मस्बत सोच रखते हैं, उनके अपने मुस्तकबिल के बारे में, उनके बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में, इस उम्मत के मुस्तकबिल के बारे में, और तमाम दुनिया के मुस्तकबिल के बारे में। इस दुनिया के बारे में हमें दिलचस्पी लेनी हो, सिर्फ अपनी उम्मत नहीं बल्कि पूरी दुनिया। हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरी इंसानियत के लिए फिक्रमंद होते थे। ये चीज़ हमें विरासत में मिली है, सो हमें इस दुनिया के बारे में पुरुमीद रहना है। अल्लाह हमें ऐसा बना दे और हमारे मुस्तकबिल की नस्लों को इस किताब पर अमल पैरा होने वाली शानदार मिसाल बना दे। आमीन।